تو اب میں نے یہ بتایا کہ ایک مثال دینا چاہتا ہوں. بہت سے پہلا درس جب صحیح بخاری کا میں نے شروع کیا تو اس میں کوئی 15 جن کو ہم جانتے ہیں جنہوں نے ہمیں بتایا، ویسے ممکن ہے زیادہ ہوں گے، کوئی 15 کے قریب اہل حدیث جو غیر مقلد حضرات ہیں وہ علماء بھی شریک درس تھے. 4 دن نماز مغرب اور نماز عشاء باجماعت ہوتی تھی، اور وہ 15 آدمی ہزار میں حال میں جب بآواز بلند آمین کرتے تھے بالجار تو حال گونج جاتا تھا. تھے تو 15 ہی، تو دیکھو نا باقی 3000 خاموش کھڑے ہیں. انہوں نے جواب میں تو کچھ نہیں کہنا نا، لا آمین تو نہیں کہنا، جواب میں تو انہوں نے کچھ نہیں کہنا، وہ تو چپ ہی کھڑے ہیں. وہ کوئی اونچا بولے یا آہستہ، وہ تو 3,500 4,000 خاموش کھڑے ہیں. صرف 15 بول رہے ہیں بآواز بلند. جو 15 مل کر کہیں گے آمین بآواز بلند تو پورا حال گونجے گا یا نہیں گونجے گا؟ تو چلتا رہا. آخری دن جب ہوا تو آواز آمین کی بلند آواز نہیں آئی. آخری جب ہوا تو نہ مغرب میں آئی نہ عشاء میں آئی. میں نے سمجھا، سچ بات بتا رہا ہوں، کہ شاید وہ لوگ چھوڑ کے اب دیکھا آخری دن ہے، ختم ہونے والا ہے تو کوئی مصروفیات ہوں گی، چلے گئے. میں نے یہ سمجھا. ہوا یہ کہ میں فقہ حنفی کی روشنی میں کافی مباحث صحیح بخاری کے میں اس پر 3 دنوں میں کور کر چکا تھا، اور وہ ان تمام احادیث کی میری شرح جو میں نے بحث کی وہ سن چکے تھے. میں اس میں سے ایک نمونہ بتا رہا ہوں، اس کا سبب بتا رہا ہوں، تو ضمناً وہ واقعہ آ گیا. ایک اس میں سے جو نمونہ، صرف ایک سینکڑوں میں سے، اس میں سے یہ میں نے یہ بات برملا کہی اور ایک چیلنج کے طور پہ کہی پوری دنیا علم کو جو موجود تھے اور جو پوری دنیا میں سن رہے ہیں اطراف و اکناف تک. وہ یہ کہ امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، کیا؟ الجہر بالتامین کا. امام بخاری نے باب قائم کیا ہے باب الجہر بالتامین، یعنی بآواز بلند آمین کہنا. کیا یہ باب ہے؟ اب بتاتا ہوں کہ گھبراہٹ کس طرح ہو جاتی ہے. یہ باب ہی پڑھ کے گھبرا گئے لوگ. امام بخاری نے باب قائم کیا. میں امام مسلم کی بات نہیں کر رہا، وہ بات الگ ہوگی، میں امام بخاری کی بات کر رہا ہوں. باب ہے باب الجہر بالتامین. اور میں نے کہا کہ پوری صحیح بخاری میں اول تا آخر امام بخاری، اور میں نے بتایا کہ باب جو تراجم الابواب ہیں یہ حدیث نبوی نہیں ہے. اس کے سامنے وہ جنہوں نے تراجم ابواب میں تطبیق نکالی وہ ان کا ایک اپنا مجتہدانہ شارحانہ محدثانہ کام ہے، ہم اس سے استفادہ کرتے ہیں، مگر ہم ان کے سامنے سر جھکانے کے لیے پابند نہیں. جو باب میں احادیث لائے ہیں امام بخاری کی وہ حجت ہیں ہمارے لیے، کیونکہ سند صحیح سے لائے ہیں. تو حدیث الباب حجت ہے، ترجمۃ الباب حجت نہیں. وہ امام بخاری کی فقہ ہے. ترجمۃ الباب امام بخاری کے لفظ ہیں، وہ آقا علیہ السلام کی حدیث کے لفظ نہیں ہیں. انہوں نے ابواب خود قائم کیے ہیں. اور کیسے قائم کیے ہیں؟ ان احادیث کا جو مفہوم انہوں نے لیا اپنے فہم کے مطابق، وہ ان کی فقہ تھی. وہ امام بخاری خود کو مجتہد بھی سمجھتے تھے، آگے وہ ان کا مذہب نہیں چل سکا. یہ الگ الگ 4 اقوال ہیں، مجتہد کا ہے تھے یا نہیں تھے، یا شافعی المذہب تھے، یا وہ شافعی کی طرف رجحان تھا. آپ سمجھ گئے نا، یہ الگ الگ قول ہے. تو بتانا مقصود یہ تھا کہ وہ جو ترجمۃ الباب اوپر عنوان دے دیا اور عنوان کے نیچے کچھ کبھی مرسل حدیث، کبھی صحابہ کے قول آثار، کبھی تابعی کا قول لاتے ہیں، وہ جو اوپر عنوان دیتے ہیں وہ امام بخاری کے اپنے لفظ ہیں. جیسے کتاب کا مصنف کتاب کا یا باب کا عنوان رکھتا ہے، وہ باب کا وہ امام بخاری کے اپنے قائم کردہ ابواب ہیں، وہ اور الفاظ ان کے ہیں. وہ احادیث نبوی نہیں ہیں. احادیث نبوی ہیں جو اس کے بعد نیچے صحابہ کرام سے لے کر سند کے ساتھ جو امام بخاری نے حدیث لائے ہیں وہ حدیث ہے، وہ حجت ہے، اس سے سر نہیں اٹھا سکتے کہ وہ اصح ہیں اسناد میں. اب میں نے یہ بات کہی کہ باب امام بخاری نے قائم کر دیا الجہر بالتامین کا، مگر بآواز بلند آمین کہنے کی ایک حدیث بھی امام بخاری صحیح بخاری میں نہیں لائے. کوئی لائے ہو تو مجھے دکھا دی جائے. ایک حدیث بھی نہیں ہے. بآواز بلند آمین کہنا
آمین باواز بلند کہنا ایک حدیث بھی صحیح بخاری میں نہیں ہے۔ اگر صحیح بخاری پر ہی فیصلہ کرنا ہے تو صحیح بخاری میں ایک حدیث ہی دکھا دی جائے الجہر بالتامین کی۔ اب پھر میں نے وہ سارا باب پڑھ کے اس دورے میں پڑھایا اور بتایا، جتنی حدیث اس کے نیچے ہیں وہ فضل التامین کی ہیں، وہ فضیلت آمین کہنے کی فضیلت پر ہے۔ تو میں نے کہا اگر یہ میں مرتب کر رہا ہوتا کتاب تو میں اس کا ترجمۃ الباب قائم کرتا، باب فضل التامین، آمین کہنے کی فضیلت۔ اب امام بخاری کا اپنا، آپ کا اپنا اجتہاد ہے، آپ کا اپنا حق ہے، آپ نے مقرر فرمایا اس کا باب الجہر بالتامین، جو ہمارے لیے حجت نہیں، حجت ہے حدیث۔ حدیث جو آپ نے نیچے درج کی تو امام بخاری کو خود اپنے باب کے نیچے صراحتاً بالجہر آمین کہنے کی حدیث نہیں ملی، جس پر آپ کو اعتماد ہوتا صحت پر، ہوتا تو درج کیوں نہ کرتے، ہوتا تو درج کیوں نہ کرتے۔ جب باب قائم کر رہے ہیں، دیکھو نا، جب باب قائم فرما رہے ہیں تو اس باب کی مطابقت میں لفظاً اور معناً اگر حدیث ملتی تو درج کیوں نہ کرتے۔ ایک حدیث بھی مل جائے تو امام بخاری ایک ایک حدیث کا بھی باب قائم کرتے ہیں، صرف ایک ایک حدیث کا بھی باب قائم کرتے ہیں۔ تو اس کے نیچے جتنی حدیث لائے ہیں وہ اب آپ جا کے غور سے دوبارہ بخاری شریف نکال کے پڑھیے، اس باب کے تحت جو پڑھیں گے وہ ساری وہ حدیث ہیں جس میں آمین کہنے کی فضیلت ہے کہ امام کے پیچھے جب امام جب سورہ فاتحہ ختم کرے اور یہاں تک پہنچے تو جو آمین کہے یا مقتدی آمین کہے تو جس کی آمین اور ملائکہ کی آمین، ملائکہ بھی کہتے ہیں، مل گئی، اس کے گناہ بخشے گئے، اس کی قبولیت ہو گئی۔ ساری احادیث قبولیت اور بخشش اور فضیلت کی لائے ہیں، نہ اس میں بالجہر آمین کی بات ہے نہ بالسر آمین کی بات ہے۔ تو باب کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ اب چونکہ انہوں نے اس سے مراد یہ لیا، یہ ان کا حق ہے، اب ہم اس سے مراد یہ نہیں لے رہے، چونکہ حدیث میں جہر کس آمین بالجہر کا کوئی لفظ ان حدیث میں جو بخاری میں لی گئی آیا ہی نہیں۔ سو جب میں نے ان حدیث کو لیا تو میں نے باب قائم کر دیا، باب فضل التامین، جہر کو نکال دیا۔ اور جب میں نے وہ حدیث لی جس میں آمین آہستہ پڑھنے کے لیے احکام آئے ہیں تو میں نے باب قائم کر دیا، باب السر بالتامین۔ میری بات سمجھ گیا نا؟ تو خیر جب یہ بحثیں مکمل ہوئی تو آخری دن ہوا تو اونچی آواز نہیں آئی، میں نے سمجھا وہ چلے گئے۔ جب دورہ ختم ہو گیا تو ہمارے لوگوں کو علماء آ کے ملے، وہ موجود تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے مسلک سے توبہ کر لی۔ علماء